آج کے اس جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک انتہائی دلچسپ اور مختصر ڈیجیٹل میڈیا کلپ پر بات کر رہے ہیں۔ یہ کلپ دراصل ایک بہترین مثال ہے کہ جدید انٹرنیٹ پر کائناتی سنسنی اور خوف کو کس طرح پیکج کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کلپ میں آخر کیا خاص بات ہے۔ ذرا اس عنوان پر غور کریں، بلیک ہول اور ورم ہول کا تصادم۔ کتنا زبردست اور کائنات کو ہلا دینے والا ٹائٹل ہے نا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تباہ کن بین السیاروی نوعیت کا واقعہ ہونے والا ہے جس کا تصور بھی محال ہے۔ مطلب بلیک ہول اور ورم ہول کا ٹکراؤ ایک ایسا خیال ہے جو بڑے بڑے سائنسدانوں کے ہوش اڑا دے۔ اسے دیکھ کر فوراً یہ احساس ہوتا ہے کہ کائنات کے کسی بہت ہی بڑے راز سے پردہ اٹھنے والا ہے۔ اب یہاں جو چیز واقعی دلچسپ ہے بلکہ تھوڑی حیران کن بھی، وہ ہے اس چینل کا نام سولر سسٹم ایکسپلوررز۔ یعنی ایک طرف چینل کا نام اتنا محدود اور دوستانہ ہے جو صرف ہمارے نظام شمسی تک محدود ہے، اور دوسری طرف عنوان ایسا ہے جو پوری کائنات کے وجود کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ ایک طرف ہمارا اپنا نظام شمسی جو کائنات میں ریت کے ایک ذرے کے برابر ہے، اور دوسری طرف زمان و مکان کی حدود کو چیر دینے والے تصادم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تضاد اپنے آپ میں ایک پوری کہانی سنا رہا ہے۔ خوف کی منظر کشی۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ کس طرح صرف چند پکسلز اور ویژول میٹا ڈیٹا کا استعمال کر کے ایک زبردست خوف کا احساس پیدا کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اس ایموجی کو ہی لے لیں۔ عام طور پر اسے گرمی یا تھکاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہم اسے اس کلپ کے تناظر میں ذرا سنجیدگی سے دیکھیں تو یہ دراصل کائناتی اجسام کے ٹکرانے سے پیدا ہونے والی شدید حرارتی تابکاری کو ظاہر کر رہا ہے، یا شاید بے پناہ کشش ثقل کے دباؤ کو، یا پھر یہ محض تباہی کے تصور سے پیدا ہونے والے خوف اور پسینے کی علامت ہے۔ ایک چھوٹی سی تصویر ہے لیکن اس میں چھپا ہوا مفہوم بالکل کائناتی سطح کا ہے۔ اور پھر یہ کھوپڑی کا نشان، یہ بڑے خوبصورتی سے واضح کر رہا ہے کہ اس واقعے کا حتمی انجام کیا ہونے والا ہے۔ ایک بھی لفظ استعمال کیے بغیر یہ مکمل تباہی اور کائناتی موت کی سزا کا باقاعدہ اعلان ہے۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ اس تصادم کے بعد کسی بھی قسم کے مادے یا زندگی کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہے گی۔ لیکن بات صرف ایموجیز تک محدود نہیں رہتی۔ یہ کائناتی خوف ڈیجیٹل دنیا کی درجہ بندی یعنی ہیش ٹیگز کی دنیا میں بھی بہت جارحانہ انداز میں پھیلتا ہے۔ ان ہیش ٹیگز کی ترتیب پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ کس طرح ایک خوفناک راستہ بناتے ہیں۔ یہ شروع ہوتے ہیں اسپیس یعنی خلا سے، پھر بڑے کائناتی اجسام بلیک ہول اور ورم ہول کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیتے ہیں، اور پھر سب سے خوفناک بات، یہ زوم ان کرتے ہوئے سیدھا ہماری زمین یعنی ارتھ پر آ کر ختم ہوتے ہیں۔ مطلب صرف چند الفاظ کے ذریعے ایک مکمل اور سنسنی خیز سینیمیٹک تجربہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ انتہائی مختصر حقیقت۔ اب کائنات کی مکمل تباہی کی اتنی ڈراماٹک پیشن گوئی کے بعد جب توقعات بالکل آسمان کو چھو رہی ہوں تو وقت آتا ہے کہ اس کلپ میں موجود اصل مواد اور ادا کیے گئے الفاظ کو دیکھا جائے۔ اس زبردست دعوے کے پیچھے چھپی حقیقت کیا ہے؟ اور وہ حقیقت صرف یہ ہے جی ہاں، یہ اس پورے کائناتی تصادم کا مکمل ٹرانسکرپٹ ہے۔ ایک انتہائی بے معنی اسپاٹ اور صرف 2 الفاظ پر مبنی اسکرپٹ۔ میٹا ڈیٹا کے ذریعے جتنی بھی تباکن توقعات بنائی گئی تھیں وہ ایک ہی جھٹکے میں ملیا میٹ ہو گئیں۔ اس پورے کلپ کا کل مواد محض یہ 2 الفاظ ہیں۔ اب ذرا ان دونوں کا موازنہ کریں۔ ایک طرف وہ زبردست کائناتی دعویٰ، تباہی کی منظر کشی کرتے 12 الفاظ، 5 ہیش ٹیگز اور 2 ایموجیز کا پورا طوفان، اور دوسری طرف حقیقت میں صرف یہ 2 مبہم الفاظ چھو۔ یہ جدید ڈیجیٹل میڈیا کی پیشکش اور اصل مواد کے درمیان موجود ایک بہت ہی مزاحیہ فرق کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ موازنہ اپنے آپ میں ہی آج کی ڈیجیٹل دنیا کی ایک بہت بڑی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ تو پھر ان 2 الفاظ کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک دلچسپ چیلنج ہے۔ کیا یہ ان کائناتی طاقتوں کو دیکھ کر حیرت سے نکلی ہوئی کوئی نامکمل آواز ہے، یا اتنے بڑے واقعے پر کوئی بہت ہی غیر سنجیدہ سا رد عمل، یا سب سے قرین قیاس بات یہ ہے کہ شاید یہ محض جلد بازی میں مواد پوسٹ کرنے کے دوران پیدا ہونے والا کوئی آڈیو کا نقص ہے جس پر تخلیق کار نے دھیان ہی نہیں دیا؟ اس جائزے کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت اہم سوال ابھرتا ہے۔ تباہ کن پیشکش اور اتنے مختصر مواد کے درمیان یہ مضحکہ خیز تضاد آج کے ڈیجیٹل دور کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف سنسنی خیز عنوانات اور میٹا ڈیٹا ہی سب کچھ ہیں اور اصل مواد کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے ڈیجیٹل رویوں پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے، اور یقیناً اس رجحان پر مزید غور کرنے کی جستجو بھی پیدا کرتا ہے۔